خیریت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ گھبراہٹ تو نہیں نا کسی کو؟ یہ بتا چکا ہوں کل کی مجلس میں کہ شہن آل محمد میں اس کو سورۃ الحسین کہا گیا ہے، سورہ فجر کو۔ اور یقیناً جب غور کرتا ہے بندہ تو کہنا پڑتا ہے کہ تجھے ہی خدا ہونا زیبا ہے۔ اب دیکھیں کہ سورۃ الحسین تھی باطن میں، 10 راتوں کی قسم کھانی تھی۔ ترتیب نزول میں سورہ فجر 10ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ جی، قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب میں معجزے ہیں، اس کی آیات میں معجزے ہیں، کلمات میں معجزے ہیں، ترتیب حروف میں معجزے ہیں۔ سوچنے والا ہو۔ پہلے میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، پہلے نمبر پہ سورہ علق نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسرے نمبر پہ سورہ قلم نازل ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ سورہ مزمل نازل ہوئی۔ چوتھے نمبر پہ سورہ مدثر نازل ہوئی۔ 5ویں نمبر پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ 6 نمبر پہ سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ 5 عدد پورے کر کے ان کے دشمن کو بد دعا دے رہا ہے۔ سعید بھائی، سوال ہے میرا، اور نقوی صاحب ہر صاحب نظر سے سوال ہے، جتنے اندر بیٹھے ہو، جتنے باہر بیٹھے ہو، جہاں آواز جا رہی ہے، کیا خدا خود ہاتھ توڑ نہیں سکتا تھا گلاب کو؟ ہم جیسا عاجز بندہ تو بد دعا دے، تو قادر مطلق ہے، قدیر پہ ذات ہے، کہا جاہل نہ بن، تیرے لیے بد دعا دی ہے تاکہ ان کے دشمن کو بد دعا دینا میری سنت ہو جائے۔ اللہ ادھر ماننے والے سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، تو 6 نمبر پہ سورہ لہب اتری، 7ویں نمبر پہ سورہ تکویر نازل ہوئی، 8ویں نمبر پہ سورہ اعلیٰ آئی، اور کیا کہنے تیری خدائی کے 9ویں نمبر پہ سورہ لیل آئی۔ اور 10ویں نمبر پہ مولانا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ غالباً کسی مجلس میں بتایا ہے میں نے ظہیر بھائی کہ 5 نمازیں اللہ نے جو واجب کی ہیں ہم پر، ہاں دیکھو، جو غضنفر پڑھتا ہے وہ شیعہ اثنا عشری جعفری کے لیے پڑھتا ہے۔ شیعہ تو اسماعیلی بھی کہتے ہیں ہم ہیں، شیعہ تو کیسانیہ بھی کہتے ہیں، فرقہ زیدیہ بھی کہتا ہے، 2 رکعتی بھی کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، مگر ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے۔ ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے۔ جو ہمارے ایک امام کو بھی نہیں مانتا ہم اسے شیعہ نہیں کہتے۔
جو ان کے ایک فرمان سے بھی ٹکراتا ہے ہم اسے شیعہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں 4 پڑھو تو شیعہ ہو کے کہہ رہا ہے 2 پڑھو. شیعہ ہے یا دشمن ہے ان کا؟ ہاں تو جو شیعہ اثنا عشری ہیں ان کے لیے پڑھتا ہوں اثنا عشری عقیدے کا اللہ کی عدالت تک بھی ضامن ہے. اب سنو 5 نمازیں 5 ہستیوں سے اللہ نے انتخاب منسوخ کی ہیں. یعنی دوسرے اور آسان کروں کہ ہر نماز کا باطن ایک ایک معصوم کو ٹھہرایا. الظہر رسول اللہ، نماز ظہر کا باطن تیرا رسول ہے. اور پہلی نماز واجب بھی یہی ہوئی تھی. اور شب معراج آسمانوں پہ نبیوں کو بھی اللہ کے نبی نے نماز ظہر ہی پڑھائی تھی. حالانکہ معراج رات میں ہے، نماز ظہر کی ہے. بھلے پڑھ رہے نا میری باتیں. الظہر رسول اللہ والعصر امیر المومنین، ترجمے کی ضرورت نہیں. والمغرب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، والعشاء هو الحسن، والفجر هو الحسین. پر نکل آئے ہیں، میں پرواز کرنے لگا ہوں. آقا جی تم نے دیکھا نہیں ظہر اکیلی نہیں، ظہرین کہلاتی ہیں، 2 ہیں. مغرب اکیلی نہیں، مغربین کہلاتی ہے. فجر تنہا ہے. اور دیکھو فجر کو کتنا آسان کیا، رکعتیں سب سے کم، اجر سب سے بڑا. رکعتیں سب سے کم ہیں فجر کی. اچھا قرآن سے پوچھتے ہیں، اشمی پوچھو علماء سے وہ آیت کون سی ہے جہاں اللہ نے 5 نمازیں واجب کی. مولانا سبی شیرازی تو یہی آیت پڑھتے ہو نا آپ لوگ، سورہ بنی اسرائیل کی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے میرے حبیب نماز قائم کر، صلاۃ قائم کر، زوال آفتاب سے لے کر رات ڈھلے تک. اس میں 4 نمازیں گن لی. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن. اب لاہور والوں غور ہے، 4 کو صلاۃ کہا، فجر کو قرآن کہا. پہلے کہہ رہا ہے غلام اقم الصلاۃ، اور یہاں کہہ رہا ہے قرآن الفجر. نہیں، فجر کو قرآن کہا. اچھا یہ بھی ایک عامر علمی لطیفہ ہے، بلکہ حقیقی لطیفہ ہے کہ کتنی رکعت نماز واجب ہے؟ ساری 5 کی 17. کتنی؟ 17. اور دیکھو وجوب یہیں تک ہے،
اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. آگے ان قرآن الفجر کا نام مشہودہ وہ صفت ہے، وجوب پہلے قرآن الفجر تک ختم ہے، اور اس کے نقطے گنو 17 ہیں. یعنی اللہ نے وجوب جو ہے وہ نقطوں میں رکھ دیا کہ 17 رکعت، پھر 17 سنت ہیں. 51 رکعت ہے نماز. اور اگر یہ بات سامنے آ گئی تو چلو جن کو نقوی صاحب دل میں دلچسپی ہے، علمی دلچسپی، غلام باز جاگنا، یہ 13 نبی اور 13 علی دونوں کے ساتھ ایک بڑی حقیقت وابستہ ہے. اگر میں علی کا نام لینا چاہ رہا ہوں چونکہ اس کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی وابستہ ہے. 51 رکعت نماز ہے مومن کی نشانی، اور ابو طالب سے لے کر آدم تک علی کے شجرہ میں 51 پشتے ہیں. پتہ نہیں یار کون کیا سن رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. یہاں ذرا سوچتے رہنا ہاشمی کہ جس کے شجرے نمازوں سے ملتے ہیں، اس کا نمازوں میں کتنا حصہ بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں. اب دیکھیں 17 واجب تھی، 17 سنت ہے، 17 نوافل ہیں، اور علی کے شجرے میں یہی ہیں. 51 پوچھتے ہیں، ان میں 17 انبیاء ہیں، 17 اوصیاء ہیں، 17 بادشاہ ہیں. یہ ہے علی کا پچھلا شجرہ. تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ہے؟ جی تیرا ہو. ہاں وہ تھوڑی تھوڑی مدد کرتے رہنا میری، میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں. اس میں پڑھتے یوں ہیں کہ 8 رکعت پڑھتے ہیں نوافل کے طور پہ 2 کر کے. اس کے بعد 2 رکعت شفع ہے اور 1 وتر ہے. وتر کیا ہوتا ہے؟ ہاں شفع کہتے ہیں 2 کو، وتر کہتے ہیں 1 کو. اب سر اٹھانا. اس کی 11 رکعت ہے. علی کے 11 بیٹے امام. نہیں یہ خطیبانہ حاشیہ آرائی نہیں ہے، یہ منبر کی تعلی نہیں ہے، یہ حسن خطابت نہیں، علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں. پہلی جو 8 ہم پڑھتے ہیں سید زیدی، وہ کیا ہیں؟ سجاد سے عسکری تک ان 8 اماموں کی نمائندہ ہے. جو شفع پڑھتے ہیں وہ حسن و حسین کی نمائندہ ہے. اور ظہیر بھائی کھلا چیلنج ہے غضنفر کا، کائنات کی پہلی اور آخری نماز ہے یہ نماز شفع. ہے 2 رکعت مگر اس میں قنوت نہیں ہے. حالانکہ چاہے نماز واجب ہو، سنت ہو، نوافل ہو، دوسری میں قنوت ہوتا ہے. اس میں کیوں نہیں؟ چونکہ قنوت والی رکعت ہوتی ہے افضل اور حسنین ہے برابر. میری بات ہے 8 رکعت تمہارے چوتھے سے 11ویں امام تک ان 8 کی نمائندہ. شفع حسین کیوں؟ اس لیے دونوں رکعتیں اللہ نے برابر رکھی. اور وتر جو ہے وہ نمائندہ ہے زمانے کے امام. یہ تو میں نے تمہاری ایمانی اور علمی ضیافت کے لیے جملہ بولا. اب ظہر رسول کی نمائندہ، لقب
حقیقی ظہر لقب رسول کا، عصر لقب شاہ نجف کا، والا عصر کی قسم۔ دیکھو جو بندہ داد نہیں دے سکتا، یہ علم پہ ہاتھ، اس سے مانگتا ہی نہیں۔ 16 سال کا تھا، شاہ نجف نے منبر دیا، آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا غضنفر نے داد مانگی ہو، نعرہ خود لگوایا ہو۔ میں ان خطباء میں سے نہیں ہوں کہ خود پڑھ کے خود نعرے لگواؤں۔ ہاں، چہرے تو تمہارے اختیار میں ہیں، اس ذکر کے صاحبان کے نیچے چہرہ کھلا کھلا رکھنا، مجھایا چہرہ میرے بارے میں نہیں ہے۔ ظہر رسول، عصر امیر کائنات، مغرب سیدہ، عشاء حسن۔ چونکہ عشاء میں اندھیرا ہوتا ہے نا، اسی لیے حسن پہچانا ہی نہیں گیا۔ اور فجر کون ہے؟ مولانا فجر صبح بھی قرآن میں آیا ہے، 4 دفعہ آیا ہے، صبح کہہ دیتا ہوں فجر۔ فجر کہتے ہیں پھوٹنے کو۔ کبھی کسی شادی میں آتش بازی دیکھی ہے؟ جو انار پھوٹتا ہے اسے فجر کہتے ہیں۔ اور نہ وہ فجر جو صبح صادق ہے، اس کی نشانی بھی یہی ہے کہ افق سے یوں نور پھوٹتا ہے اور بے کی طرح جب پھیل جائے صبح صادق ہوتی ہے۔ بے کے بغیر صبح بھی سچی نہیں۔ چلے تو نہیں گئے، تھک تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے۔ اچھا، اب فجر ہے حسین، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ملک اور اِنَّا قرآن الفجر کانا مشہودا۔ اب جو ذرا اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ کریں۔ اللہ کہتے ہیں فجر کا جو قرآن ہے وہ مشہود ہے۔ ایک ہوتا ہے شاہد، دیکھنے والا، ایک ہوتا ہے مشہود، جسے دیکھا جائے۔ تو اب ترجمہ بنتا ہی یہی ہے، فجر کا قرآن دیکھا جا سکتا ہے۔ نہیں سمجھے تو نیزے پہ دیکھ لو نا۔ پتہ نہیں میں کہاں کر رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جی چلے تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے۔ فجر کہا کیوں ہے حسین کو خدا نے؟ فجر توحید کی ضمانت ہے اس کے بعد۔ جی ہاں، اس کے بعد توحید پر کوئی ظلمت، کوئی تاریکی، کوئی اندھیرا چھا نہیں سکتا۔ جملہ کوئی مشکل نہیں، اور یہ بھی میں دعویٰ نہیں کرتا کہ تم نہیں جانتے، جانتے ہو سارے، لیکن جس تناظر میں شہر حقیقت میں جھانکنے کی دعوت دے رہا ہوں، ذرا میری انگلی پکڑ کے سارے ساتھ رہنا۔ اللہ نے دیکھا میں حجتیں بھیجتا ہوں، جھوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نبی ہوں۔ شاد جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوا، جو پہنچ گئے میں کہتا ہوا۔ اور اس کے لیے نوبہار شاہ جی نقوی صاحب کوئی معیار نہیں تھا، کیسے پتہ چلے کہنے والا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ حتیٰ کہ بشر میں تو اتنا کلیجہ آ گیا، اتنی جسارت پیدا ہو گئی کہ کچھ کہنے لگے میں اللہ ہوں۔ جھوٹے امام بنے، جھوٹے نبی بنے، جھوٹے خدا بنے، اللہ
مولا نے کہا اے فاجر ذرا کربلا میں آنا. سال ہونے کو آئے کلیجہ نہ ہوا کہ کوئی کہے میں حسین ہوں. کیوں؟ حسین ہونے کی جو پہلی شرط وہ ہے ہی نہیں. 772 ہوں، ان میں بھی گنے جانے والے 71 ہوں، 72واں جھولے میں ہو. یعنی گنتی میں جو والا نہ آئے وہ 71 ہوں، سامنے 9 لاکھ ہوں. اور حسین کو یہ کہنا پڑے لا تقدرون علی اکثر من قتلی مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ ولیکن لا تقدرون علی حدم مجدی ومحو عزی وشرفی فلا خاف من القتل. فرمایا 9 لاکھ شامیوں، تم مجھے قتل کرنے کے علاوہ کس چیز پہ قدرت رکھتے ہو؟ میں نے ملک اور کہہ دیا ہے پتہ نہیں دیکھا ہے کس نے آقا جی کیا سمجھا کیا سنا. میں لا تقدرون، تمہاری قدرت ہی نہیں، علی اکثر من قتلی، میرے قتل سے زیادہ کس چیز پہ قدرت ہے تمہیں؟ مرحبا بالقتل فی سبیل، اس کے لیے قتل ہونا جی آیا نو. اور آگے کیا کہہ رہا ہے حسین؟ ولیکن لا تقدرون علی حدم مجدی، میرے مجد کو، میرے مجید ہونے کو تو نہیں مٹا سکتے ہو. اب میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ لفظ مجد استعمال کیا کہ میرے مجید ہونے کو. اچھا کتنی ظاہری عمر ہے تیرے مولا حسین کی؟ 63 تو رسول اور مولا علی کی 57 سال. ہاں 3 ہجری میں آئے تھے. 57 سال ظاہری عمر ہے حسین کی. اور ذرا مجید کے عدد نکالو، میں بتاؤں گا گلفام حسینی گنتے رہنا. میم کے 40، جیم کے 3، یہ کے 10، دال کے 4. بتا رہا ہے حسین اس کے نام مجید پہ اب میرا قبضہ ہے. اب میں ان کا کیا کروں جن کے چہرے پہ سوالیہ نشان لگا ہے؟ شیعہ ہو تم، شیعہ کہلاتے ہو. سوچ میں کیڑا کلبلا رہا ہے. اللہ نے اپنے علاوہ بھی نقوی صاحب کچھ چیزوں کا نام بادشاہ جی غلام باز مجید کہا ہے. غفور الودود ذل عرش المجید، عرش کو مجید کہا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کو مجید کہا. جبرن
کلیجہ ہتھیلی پہ رکھے گا تو دوں گا۔ اللہ نے اپنے بعد عرش کو مجید کہا، قرآن کو مجید کہا۔ دو بھائی دیکھے میں نے، عرش نامی مجید نیچے تھا، بڑے بھائی کی جوتی اوپر تھی۔ چلے تو نہیں گئے اس معنی والوں؟ کیوں ساجد بیٹے؟ ٹھیک ہے نا؟ شب معراج، عرش مجید نیچے، جوتی اوپر، تیرے رسول کے کندھے پہ آیت لکھی ہوئی، قرآن نیچے، دوسرا بھائی اوپر۔ تو لہذا حیرت میں نہ ہو کہ حسین نے کیوں کہا کہ میرے مجد کو، میرے مجید ہونے کو نہیں تم گرا سکتے۔ وَمَحْوَ عِزِّي وَشَرَفِي، میرے عز و شرف کو محو نہیں کر سکتے تم۔ فَلَا أَخَافُ بِالْقَتْلِ، مجھے قتل کا خوف کیسا؟ تو پہلی شرط یہی ہے، جو قتل کو کھیل سے کم تر سمجھے وہ حسین کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تم بانی اشرا ہونے کی حیثیت سے سید زیدی پوچھ لو سامعین سے کہ تھک گئے ہیں تو یہی سمیٹوں؟ نہیں، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے واقعی نہیں تھکے۔ آؤ، 9 محرم کے زوال تک دعا کر رہی ہے، خریدار ہوں میرے سامنے، پچھتانا نہ پڑے کہ کہاں علم کی منڈی غزن پر سجا بیٹھا۔ 9 محرم کے زوال تک اسرار کا سفر شروع نہیں ہوا تھا۔ سامان جمع کرتا رہا حسین، کچھ کوفہ سے منگایا، کوئی موصل سے منگایا۔ ہاں، 9 محرم کی دوپہر سے پہلے سامان جمع ہو گیا۔ جاگنا انتخاب ملک ہو زوال کے بعد۔ اچھا، یہ علمی ضمانت اور مولانا صفی شیرازی تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ 9 محرم کی دوپہر تک اصحاب حسینی کے خیمے 1 میل، 2 میل، 3 میل، حتیٰ کہ کسی کے 4 میل بھی دور تھے۔ زوال ہوا، نقوی صاحب حسین نے سب کو بلایا، خیمے قریب لاؤ میرے۔ پہلی اینٹ رکھنے لگا ہے علی کا بیٹا۔ ہاں، میں نے کہا کہ دعا مانگتے رہنا، خریداروں سے خطاب ہو میرا۔ اچھا، یہ بھی بتا دوں، قانت خیامہم 170 السبعون للحسین علیہ السلام وسائر بنی ہاشم والمئۃ للانصار والاصحاب۔ 170 خیمے تھے حسین اور حسینیوں کے، جس میں 70 خیمے حسین اور بنی ہاشم کے تھے، 100 انصار اور اصحاب کے تھے۔ یہ اتنے خیمے، بندے تھوڑے تھے لیکن ساتھ خانوادے تھے، کنبے تھے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ مجھے مجلس کی قسم، مجلس کے مالکوں کی قسم، غضنفر کی ڈیوٹی ہی شاہ نجف نے وہی لگائی ہے کہ جو منبر کی تاریخ میں کسی نے جس چیز کو چھوا نہ ہو وہ میرے حکمداروں تک تو لے جا، اور اپنے
اپنے پڑھے کا میں خود ضامن ہوں، لیکن جو خود پڑھوں آگے میرے پڑھے میں کوئی اپنا ملا کے پڑھے اس کا میں ضامن نہیں، وہ چاہے میرے شاگرد کہلانے والے ہوں یا میری سیڑھیاں رٹنے والے ہوں۔ وہ تو نبی صاحب سبقاً تو میرا کوئی ایک شاگرد ہی نہیں ہے، سارے تسلیمی شاگرد ہیں۔ ہاں میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، سبقاً کوئی شاگرد نہیں میرا، سبقاً ہوتے تو پھر مجھ جیسے ہوتے۔ الحمدللہ ناز ہے غضنفر کو، غضنفر کی زبان سے نہ کبھی شرک جلی پھسلا، نہ اس گھر کے فضائل کی توہین ہوئی، نہ میں نے خدا ساختہ عقیدہ تھوپا۔ اللہ کہنے والوں سے بھی پہلے دن سے تنگ، ان کے فضائل کے منکر سے بھی پہلے دن سے تنگ۔ میں تو ہر مجلس میں مولانا اعلان کرتا ہوں انتخاب کہ میں دو قسم کے شیعوں سے بڑا تنگ ہوں، جو فضائل کا منکر ہے اس سے بھی تنگ، جو اللہ کہہ دیتا ہے اس سے بھی تنگ۔ امتحان ہے ہی یہی شیعہ ہونے کا۔ عرش سے اونچی جوتی دیکھو، انکار بھی نہ کرو، اللہ بھی نہ کہو۔ جی اس لیے جو مذہب آل محمد، جو کتب مذہب اہل بیت میں ہے، اس کے حرف حرف کا ضامن، تمہارے گنے جا سکنے والے ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک اللہ کی عدالت میں غضنفر ضامن۔ ہاں کبھی میں نے کسی غیر شیعہ کو مجبور نہیں کیا، میری پوری زندگی 16 سال کی عمر سے آج تک اٹھا کے دیکھ لو، کبھی میں نے وہ بات نہیں کی کہ کسی دوسرے فرقے سے کہا تم مانو۔ میں نے تو شیعہ سے کہا ہے شیعہ ہو جاؤ۔ تو جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے اس کے لیے یہ واجب ہے اب سر اٹھانا۔ اس حقیقت ویسے تو ہر مجلس میں یہی منصب ہے میرا، وہ حقیقت سعید بھائی بتانے لگا ہوں تمہارے سامعین کو کہ ذمہ داری سے علم پہ ہاتھ رکھ کر ممبر کی تاریخ میں کسی نے اس شین حقیقت میں تمہیں جھانکنے کی دعوت ہی نہیں دی۔ ہاں اب حسین خیمے لگوا رہا ہے، اچھا تم کیا سمجھتے ہو حسین حجت ہے یا نہیں؟ حسین امام ہے یا نہیں؟ حسین معصوم ہے یا نہیں تمہارے مذہب شیعہ میں؟ بولو۔ تو پھر حجت کا تو ایک ایک قدم بھی آگا جی مشیت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آئمہ نے فرمائی نہ قلوبنا اویت لمشیت اللہ، ہمارے دل اللہ کی مشیت کا ظرف ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرماتے الامام وقر ارادت اللہ، اللہ کے ارادے کا آشیانہ ہوتا ہے امام۔ پھر آتا ہوں ذرا زمین مزید تیار کر لوں تاکہ جب یوں تخم معرفت بھیجوں تو کوئی شور والی زمین نہ نکلے سامنے۔ سلمان کی عادت تھی جب بھی صحابہ آتے نا مسجد میں تو علی کے پاس سب سے پہلے سلمان بیٹھا ہوتا۔ ایک دن سب نے سر جوڑا، آج رات سونا ہی نہیں، اذان سے بھی پہلے چلنا ہے، آج ہم پہل کریں گے علی کی محفل میں۔ آج سلمان کی یہ خاصیت ٹوٹنی چاہیے۔ اچھا گھروں سے نکلے چراغ لے کے، اذانوں سے پہلے زمین پہ دیکھا، شکر ہے سلمان کے نشان قدم نہیں بس علی کے ہیں، اکیلا علی گیا ہے ابھی سلمان نے گیا، جلدی چلو آج ہماری پہل ہے۔ جا کے کیا دیکھتے ہیں اضافِ سلمان فی جنب امیر المومنین یشرب من معین صافی، سلمان علی کے پہلو میں بیٹھا، علی کے علم کے سمندر میں غوطے مار رہا۔ اب لفظ یہ ہے کہ حیران ہو کے کہتے ہیں من این جئت یا سلمان ان نزلت من السماء،
ام خرجت من الارض، اور سلمان کہاں سے آیا؟ آسمان سے گرا ہے، زمین پھاڑ کے نکلا ہے۔ سلمان نے کہا لاؤ، یہ تو من الطریق الذی اجیء کل یوم، اسی راستے سے آؤں جہاں سے روز آتا ہوں، تو پھر تیرے نشان قدم کہاں ہیں؟ سلمان نے مسکرا کے کہا وَذَاتُ قَدَمِي عَلَىٰ أَشْهَرِ قَدَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ کہتا ہے جہاں میرے مولا علی کے پاؤں لگے تھے نا، میں نے این ناپ ناپ کے وہیں پاؤں رکھا۔ وہ کیوں؟ کہتے ہیں انی عالم ہو لا یادع قدما ولا یرفع الا بحکمت، کیونکہ میرے علم میں ہے علی پاؤں اٹھاتا ہے تو حکمت ہوتی ہے، اور علی پاؤں رکھتا ہے تو حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے سلمان کا عقیدہ کہ حجت چل بھی رہی ہے تو پاؤں بھی بغیر حکمت کے نہیں اٹھے گا۔ کہتے میں کیوں اپنا نشان قدم بناؤں؟ کوئی زہریلا جانور پڑا ہو راستے میں، کوئی کانٹے بچھے ہو راستے میں، بس علی کے نقش قدم پہ آیا۔ تو حسین بھی علی جیسی حجت ہے۔ خیمے لگوائے، 170 خیمے ہیں۔ بہت کچھ بھائی تیار کرنا پڑا آج یہ انتخاب ملک گھر کہنے کے لیے، اور جو کلیجے ان پہاڑوں کی دھمک کو برداشت کرتے ہیں وہ 1.25 لاکھ مبارکبادی کے لائق ہوتے ہیں۔ کام من الامور التي قام علیہ السلام ان امر اصحابه ان يجعلوا خيامهم على خط واحد وان يقربوا البيوت بعضها من بعض ويدخلوا الاطناب بعضها في بعض حتى صارت على شكل الهلال۔ یہ نہیں کہ یہ میں نے پہلی دفعہ روایت پڑھی ہے، اور انہوں نے پڑھی ہوگی، بہت گزر گئے، سوچا ہی نہیں۔ مولا نے اپنے صحابہ کو حکم دیا برابر کے خط پہ خیمے گاڑنے ہیں، ایک دوسرے کے گھر قریب رکھنے ہیں، اس خیمے کی رسیاں اس خیمے میں، اس کی اس میں، ایک دوسرے میں پیچیدہ کر کے بنانی ہے۔ علماء لکھتے ہیں حتی صارت علی شکل الہلال، یہ 170 خیمہ ہلال پہلی کے چاند کی شکل کا ہو گیا۔ نہیں یہ ہلال کی، پہلی کے رات کو ہلال کہتے ہیں نا، پہلی کے چاند کو، یہ ہلال کی شکل کیوں بنوائی ہے حسین نے بچوں؟ پتہ ہے تو میں وقت ضائع کیوں کروں؟ جو کسی سے پوچھنا چاہتا ہے تو میں ادھار کر لیتا ہوں، پوچھ لینا۔ یہ محلہ مجھے نہیں بارے میں لگ رہا، تو ٹھیک ہو جاؤ نا، چہرے ٹھیک رکھو، ورنہ میں ممبر وہی لے آؤں گا پھر تمہارے پاس۔ ولی اللہ کے خاندان کے ذکر کے نیچے مجھے مرجھایا ہوا چہرہ نہیں پسند۔ بار والوں ٹھیک بیٹھو۔ خیمے حسین نے، اس کے بیٹے نے، جو قدم اٹھاتا ہے تو حکمت الہی سے، رکھتا ہے تو مشیت کبریائی سے۔ ہلال کی شکل پہ نقوی صاحب کیوں ہے خیمے؟
आओ कुरान से पूछते हैं नौबहार शाह जी, हिलाल क्या है? सूरह बकरा पढ़ना। यसअलूना का अनिल अहिल्ला, हिलाल की जमा है अहिल्ला। यसअलूना का अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। ऐ मेरे हबीब, आपसे लोग पूछते हैं ये हिलाल क्यों होते हैं? इन्हें बता दो, दो सबब हैं। एक तो लोगों को वक्त मालूम हो सके और हज के अय्याम मालूम हो सके। मैं कह गया, तू रह गया। मैं कह गया, बैठे हो चले गए हो। चल तो नहीं दिए। हिलाल होता है हज बताने के लिए। हिलाल की शक्ल में अली का बेटा खेमे लगा के बता रहा है, दुनिया वालों, इस्लाम का हज मक्के में, इश्क का हज करबला में। किबला एडे भी नहीं असी मर गए। जे मैं आप देख लांगा जिवें मैं उस दिन सारे ने सेल्फियां बनाने ਨੂੰ रोके ना ते जेड़ा चेहरा ना खुलिया जेदे हाथ ना बुलंद होए कब्र इमाम बाग तो बाद मैं करदा। सरदार से जेड़े तुसी कौन दे बैठे हो ना नंदरू घर जाके गल ना दोवें हाथ बुलंद कर ते पंजा खोल हक दा इमाम नारे। मैं दोबारा से तेरी पहला नारा लवा रहे हैं, जे तेरे हाथ ना खलोए तो तू मेहनत कराना, तेरी मेहरबानी, तू साडा सबर ना दाया। उठ जा, दोवें हाथ बुलंद कर, पंजा खोल, हक दा इमाम नारे। जो समझ गए बात? हुसैन बता रहा है इस्लाम का हज मक्के में है, इश्क का हज करबला में है। आओ इश्क के हज का हिलाल जाहिर हो गया। रुबाई वक्त नहीं है मेरे पास इतना, या तो मुझसे ऊंची बात किया करो। हाँ नबी साहब नवाज शाह जी, क्या कहा मैंने? इश्क का हज। मौलाना सबी शिराजी, अल्लामा सैयद अली मुवैयद अब्तही, उन्होंने एक जुमला लिखा, वो कहते हैं नबी साहब के पता नहीं इत्तेफाक है या क्या बात है, यह हुस्न इत्तेफाक है
کہ جتنا فاصلہ صفا مروہ کے درمیان ہے اتنا حسین اور عباس کے حرم کے درمیان. بڑی خوبصورت بات کی، لیکن آؤ میرا ساتھ دو، میں اب تہی کو جواب دوں. قبلہ اپنے علم کے موتی پر ہوئے، لیکن نہ یہ اتفاق ہے نہ یہ حادثہ ہے. اگر تو لاشیں بنی اسد والوں نے دفنائی ہوتی پھر اتفاق تھا، لاشیں دفنائی حجت نے. سجاد کو سیدی پتا تھا کہ عشق کا حج ہونا ہے تو فاصلہ بھی صفا مروہ کا. دعا کیا کرو بانی عشرہ کو بھی کہ یہ اسرار جو صدیوں سے بند تھے کھلوا دیے ممبر سے تمہاری ضیافت ایمان کے لیے سر اٹھانا. برادران اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے مولانا عبد الرحمن جامی کا. نہیں سنا کبھی؟ اور تو پھر ہوں کرو نا. ان کی ربائی مولانا میرے سامنے انتخاب آ گئی ہے. اگر جی سناؤں بزیر بھائی. یہ مولانا عبد الرحمن جامی فرما رہے ہیں تو شیعہ ہے، امام تیرا ہے، خراج جامی دے رہا ہے. اگر تیرے ماتھے پہ شکن رہی تو پھر تجھ سے وہ سنی کروڑ درجے مجھے پیارا ہے. سارے اٹھائیں کیا رہے ہیں مولانا عبد الرحمن جامی. اچھا اوے پچھلے مدے والو، گھنٹہ پڑھنا واجب ہے مجھ پر، یہ واجب نہیں. ویسے تو بانی نے مجھے کہا آپ آدھا گھنٹہ پڑھیں پابندی نہیں، 40 منٹ پڑھیں پابندی نہیں، سامنے بیٹھے ہیں. ہاں لیکن چلو یہ میں اخلاقی اپنا فرض سمجھتا ہوں گھنٹہ پڑھنا، لیکن یہ تو واجب نہیں نا کہ کیا پڑھوں. بھائی یہ تو ضروری نہیں کہ یہ پڑھ وہ نہ پڑھ، وہ پڑھ یہ نہ پڑھ. ہاں تو میں پھر یہ ربائی سناؤں گا اس وقت جب مجھے پتا چلے گا کہ طلب ہے. وہ کہتے ہیں کردم، فارسی زبان تھی نا ان کی. کردم زیدیدہ پاؤے سوئے مشہد حسین. جو فارسی جانتے ہو وہ لطف لے لو، باقیوں کو ترجمہ میں ملاتا ہوں. کردم زیدیدہ پاؤے سوئے مشہد حسین، ہستی سفر بمذہب عشاق فرض عین. ہستی سفر بمذہب عشاق فرض عین. کعبہ، جامی کہہ رہے ہیں کعبہ بگرد روضہ اومی کند طواف. کیا بیٹھا دیا ہے تمہیں میرے سامنے. کمزور میدے والے باہر بیٹھا کرو، اندر پہاڑ کے کلیجے والے بیٹھا کرو. کعبہ بگرد روضہ اومی کند طواف، رکب الحجیج این تروحون این این.
फारसी नहीं आती। नबी साहब नवाज शाह जी करूँ अगर आमाश करूँ तर्जमा। वो कहते करदम ज़दीदा पाए सुए मशाद हुसैन। वो कहते हुसैन के रोज़ा की तरफ जाने के लिए मैंने आंखों को पाँव बना लिया। चल के गया सुए मशाद हुसैन, हुसैन के रोजे की तरफ। मौलाना जामी क्यों जा रहे हैं आप आंखों के बल? कहते हैं हस्ती सफर बमज़हब उशाक फर्ज है। वो कहते हैं आशिकों के मजहब में ये सफर सिर्फ फर्ज नहीं फर्ज है। जंगल में किताब है। यहाँ पे बेबहा लोग बैठे हैं तो मेरे साथ सवारी कर बैठे और उनको करबला में खड़े होके एक को इन्होंने कितनों को खाया। तहीर दैदी से लेके अवैस कि करबला ना आना ना आया करो अगर मार्फत नहीं है। इतने दूर का सफर सिर्फ मांगने के लिए ना कि वो घर बैठ के उसे देता है। अपने आप को संभालो, रोना नहीं। अभी मैंने बात कर रही है, संभालो अपने आप। दाता साहब से भी मिलता है। तो ये मेरी कितना दरखास्त है कि आपको इस भाषा का वास्ता हमारे होते हुए हमें कोई हवाले नहीं चाहिए। हमें हवाले चाहिए हो तो हम आपको सुनेंगे, हवाले पढ़ेंगे। हम इस यकीन से आपको सुनते हैं कि आप दो पॉइंट सही कह रहे हैं। जिनके अपने हवाले कमजोर होते हैं वो हवाले बेशक। और आपने किया हमने एक अगर हवाला चाहिए होगा और गलत कह देंगे तो ये पूछ लें। आपने हवाले लेके ना हम एक एक चीज पे जो आपके अंदर प्रमाण है जो आपने कहना है, हम आपका टेस्ट लेने नहीं, हम तो सबक लेने बैठे। ये तो मैंने 19 साल की उम्र में अपने से सीनियर उलमा की मौजूदगी में कहा था। जो भी उठता मैं सबक सुनाने आया हूँ। फिर दूसरा मैं मोमिन ने आपको सबक सुनाने हूँ। अब्बास के आलम की कसम मैंने बैठते हुए कहा, मैंने कहा मैं सबक सुनाने नहीं आया, सबक पढ़ाने आया हूँ। लाया तो मैं तेरे पे कपड़ा लाया और यहाँ पे शबी शराबी भी लाया अगर मैं लगवाऊंगा। ओए हक बुलंद करके पंजाब खोल हक दा इमामदार जो हस्ती सफर बमज़हब उशाक फर्ज है। वो कहते आशिकों के मजहब में ये सफर फर्ज है। और जागना हालात और निकलना है तो बाहर निकल, जल्दी जल्दी कर, जल्दी जा। काबा बगिर्द रोज़ा मीकुनत तवाफ। अल्लामा जामी कह रहे हैं, वो कहते काबा इसके रोज़ा के घर तवाफ करता है।
چھٹے امام نے کہا ہے تو اس کی زبانی خود اللہ کرتا ہے. سمجھ آئے گا؟ اور دیکھیں علامہ جامی کا یہ مولانا جامی تنہا نہیں ہے اس عید میں. یہ بھی برادر اہل سنت کی تفسیر ہے روح البیان. یہ حوالہ ضروری ہے. روح البیان علامہ اسماعیل حق کی ان کی لکھی ہوئی ہے 10 ضخیم جلدوں میں. ہاں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے نقوی صاحب رسول کی کہ رسول فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا تَطُوفُ بِهِمُ الْكَعْبَةُ. رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ خود کعبہ ان کا طواف کرتا ہے. اللہ کے کچھ عبد ایسے ہیں تطوف بہم الکعبہ کعبہ جن کا طواف کرتا ہے ان میں ایک بندہ حسین صحیح. ہاں بس چھٹی دیتا ہوں تمہیں جاؤ چھٹی ہے سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھ رکھو. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حسین کے روضے کی طرف جانے کے لیے آنکھوں کو قدم بنا لیا کیونکہ یہ سفر عشق اور عشاق کے مذہب میں فرض عین ہے. کعبہ بگرد روضہ اومی کنت طواف کعبہ حسین کے روضے کا طواف کرتا ہے. اور نقوی صاحب اڑنے کو دل چاہتا ہے. جامی فرماتے ہیں رکب الحجیج این تروحون این این 3 دفعہ این ہے کہ دو حاجیوں کے قافلوں کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو ادھر آؤ. ہاں سنائیے. پہن کر لباس طفلی پہن کر لباس طفلی محمد کی گود میں خود کھیلتا تھا دم بہانے حسین کے. اب سمجھ گئے کہ ہلال کی شکل کیوں بنوائی حسین نے. اور ایک بات اور بس ہاشمی ختم ہو گئی گفتگو. ہلال میں 4 حرف وہی ہیں جو اللہ کے حرفوں میں ہیں. اللہ میں ایک الف ہے 2 لام ہے 1 ہے. ہلال میں 1 ہے 2 لام ہے 1 الف ہے وہی حرف ہے. اللہ کی عدد بھی 66 ہے ہلال کی عدد بھی 66 ہے. حسین نے ہلال کی شکل میں خیمے بنا کے کہا توحید کو ڈھونڈنے والوں آ جاؤ. بتا رہا ہے حسین توحید ادھر ملے گی
समझ में आ रही बात या नहीं? तौहीद, जिसने तौहीद से मिलना हो हम इधर आए, हम मिलाए। ये इशारती दावत थी हुसैन की, ये खेमे नहीं, ये इश्क के हज का काबा है। पता नहीं क्या सुन रहा है तू। मैंने फाजिल कज़वीनी सिर्फ एक मिसरा सुना रहा हूँ, वक्त नहीं है। हाँ, पूरा शेर भी नहीं, आधा शेर नहीं, एक मिसरा सुना रहा हूँ। वो इन खेमों के बारे में कह रहा है जो हुसैन ने लगाए हैं। वो कहते हैं आ खेमाए के गेसुए हूरश तनाब बूद। कहते हैं हुसैन के खेमे रस्सियों से नहीं बंधे थे, हूरों की जुल्फे की रस्सी। रस्सियां बांटी बटी वो तनाबे बनी। तो ये सिर्फ खेमे हैं, इश्क का काबा है। और जिसने इनको जलाया उसने इश्क का काबा जलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुल्लाह, अल-अज़मतुल्लाह। और मैं अपने प्रोग्राम से भी कुछ मिनट ज़्यादा पड़ गया, नाराज़ नहीं होना। और ख़ुसूसन दो अज़ादारों से माफ़ी चाहता हूँ। एक तुम में है खून रोने वाला, एक पर्दे में है शाम से आने वाली। वो मुझसे ये असरार नहीं सुनने आई, वो इससे करोड़ों गुना बेहतर जानते हैं। हाँ, मैंने इंतज़ार करवाई। सारे मारे गए, हुसैन भी सो गए। शिमर मलोन एक दस्ता लेकर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए कि इस तरफ थे हुसैन के खेमे, शामियों के खेमे यूं थे, ला के लाम की शक्ल में यूं। हुसैन के इधर इन खेमों से चला शिमर, उधर उन खेमों में एक कबीला है, अरब इराक में मिलता है, बकर बिन वाइल कबीला। कबीला बकर बिन वाइल की एक औरत ने देखा, घोड़ों पे सवार दस्ता साथ, कहते हैं इन्होंने तो झोलों वाले भी मार दिए, अब ये कहाँ जा रहा है। अचानक घोड़ों का रोने वाला रुख देखा ना तो खेमों पे नजर पड़ी। कहते हो ना हो ये लानती खेमे इसकी तरफ जा रहा है, बतूलजादियों के खेमे लूट रहे। इसने जल्दी से शौहर की तलवार उठाई, नंगे पांव दौड़ी। इसने इधर से आना था और उसने इधर से, फासला करीब था, शिमर से भी पहले खेमे के दरवाजे पे नंगी तलवार लेके खड़ी हो गई। कहते जिसका सर बोझ है गर्दन पर, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अकबर को पर्ची मारी, मैं चुप रही। कासिम जिंदा था, तुमने घोड़े दौड़ा दिए, मैं चुप रही। तुमने सक्का सकीना के बाजू काटे, मैं खामोश रही। अब अंदर रसूल की बेटियां हैं, मैं नहीं जाने दूंगी। अब मुझे नहीं पता किसके कलेजे में गोश्त है, कहाँ पत्थर है। जो गोश्त का दिल रखता है और रोने भी आया है, वो देखेगा मेरी तरफ। पहले तो शिमर मिन्नत करता रहा,
ایک سپاہی کو بلایا، کہتے ہیں اس کا شوہر ماتحت میرا میری فوج میں افسر ہے، اس کو بلا کہ کہے تیری بیوی ہمیں خیمے نہیں لوٹنے دیتی۔ بس میں جانے لگا ہوں، تیری بیوی ہمیں خیمے نہیں لوٹنے دے رہی، اور ہمیں تیری بیوی کا احترام ہے۔